السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی و آلہ۔ ناظرین و سامعین کرام، سلسلہ وار درس حدیث اربعین نبوی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آج بھی ایک حدیث کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 10ویں نمبر پر الحدیث العاشر، 10ویں حدیث اربعین نبوی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی حدیث لائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کا ترجمہ تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کیا ہے 10ویں حدیث؟ دیکھیں، اس حدیث میں حلال رزق کی اہمیت بتائی گئی ہے، حرام سے بچنے کی کس قدر تاکید کی گئی ہے وہ دیکھیں، اور بالخصوص اس میں دعا کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دعائیں ہماری کیوں قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہونے کی کیا وجہ ہے، اس کا ذکر اس حدیث پاک میں موجود ہے، وجہ بھی بتا دی گئی ہے وہ کیا وجہ ہے۔ سنیں حدیث پاک کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی طیب، اللہ تعالی طیب ہے یعنی پاک ہے، اللہ کی ذات پاکیزہ ہے، لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، یعنی اللہ کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، ناپاک چیزوں کو اللہ قبول نہیں کرتا، یعنی اللہ حلال چیزوں کو پسند کرتا ہے، حرام چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ امر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے، بما امر به المرسلین، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا، ایسے ہی مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو کس طرح سے حکم دیا، قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ فقال تعالی، پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الرسل، اے رسولوں، کلوا من طیبات، پاک چیزوں میں سے کھاؤ، پاکیزہ غذائیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنے رسولوں کو فرما رہا ہے، تو ہمیں کس قدر عمل کرنا چاہیے آپ دیکھیں، اندازہ لگائیے۔ ایک اور قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، پاک رزق کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی حکم فرما دیا، جس طرح رسولوں کے لیے حکم ہے اسی طرح امتوں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ تمام بیان کر کے ایک ایسے مسافر کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر تھا، لانگ ٹریول کر رہا تھا، لمبا سفر کر رہا تھا، جو پراگندہ حال تھا، غبار سے آلود وغیرہ سے بھرا ہوا تھا، ایسے شخص کا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے، اس کے تعلق سے بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں، دعا میں اس طرح آسمان کی طرف سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ دعا کرنے کے مختلف لوگوں کے طریقے ہیں، کوئی کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس شخص نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، وہ دعا کرنا چاہتا تھا، دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، یا ربی یا ربی، اور وہ ندا دیتا ہے، پکارتا ہے، اے رب اے رب، اس طرح سے وہ پکارتا ہے۔ ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، لمبا سفر کر رہا، لمبے سفر میں ہے اور اس کی حالت صحیح نہیں ہے، دعا کر اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔ وَمَشْرُبُهُ حرام، اور اس کا پینا بھی حرام ہے۔ مَلْبَسُهُ حرام، اور اس کا لباس بھی حرام ہے جو وہ پہنا ہوا ہے۔ وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، اس کی پرورش ہوئی، جو بھی اس کی تربیت ہوئی وہ حرام سے ہی ہوئی ہے، پہلے سے ہی حرام کھانا پینا، حرام پہننا اڑنا، سب یہ چیزیں جو ہے اس کی حرام چیزوں میں شامل تھا۔ اس کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ رواہ مسلم، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں دعا کی اہمیت کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ارے اتنی ساری دعائیں کرتے ہم، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں، شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیسے ہیں، ہماری روح ناپاک ہے، ہمارا جسم ناپاک ہے، ہماری زبان ناپاک ہے، ہمارا منہ ناپاک ہے، ہم کب حرام چیز کھا رہے ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی تمیز نہیں ہے،
کہ یہ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہمارے اندر کیسا عمل ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ حرام ناجائز چیزیں کھانے کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کوئی گٹکا کھاتا، کوئی سگریٹ بیڑی کھاتا، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ وہ جو اس کے علاوہ یہ چیزیں آپ نہیں بھی کھا رہے ہیں، جو غذا کھا رہے ہیں، جو رزق آپ کھا رہے ہیں، آپ کی کمائی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے کہ آپ جو خود کھا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں، کھلانا بھی گناہ ہے، حرام ہے، خود کھانا بھی گناہ اور حرام ہے۔ ایک شخص اتنے لمبے سفر پر تھا، پریشانی کے مصیبت کے عالم میں تھا، اللہ اس کی دعا کو پھر بھی قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کا کھانا پینا حرام تھا، اس کا لباس بھی حرام کا تھا، اس کی تربیت، پیدائشی بچپن سب اس کا جو حرام میں گزرا، حرام طریقے سے گزرا۔ حدیثوں میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ 3 لوگوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا، فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ایک مظلوم، جس پر ظلم و زیادتی ہوئی، مظلوم کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا ہے سفر میں رہنے والا شخص، جو سفر میں ہے، مسافر ہے، اللہ مسافر کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ پھر والدین کی دعا اولاد کے حق میں، اللہ تعالیٰ والدین کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے جو اولاد کے حق میں ہیں۔ تو یہ 3 دعائیں ایسی ہیں جس کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا، فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ سفر میں بھی تھا وہ شخص، تو اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا جبکہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا اوڑھنا حرام کا، ہر چیز اس کی حرام کی۔ تو ان چیزوں سے بچیے، اپنی روح کو، اپنے جسم کو اور اپنی زبان کو، اپنے منہ کو پاک رکھیے، پاک غذائیں کھائیے، حلال کمائیے، اگرچہ کہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو، اللہ اس میں برکت دیں گا۔ زیادہ کے چکر میں حرام کی کمائی میں مت جائیے، حرام کے راستے پر مت جائیے، نہ آپ کی دعا قبول ہوگی، نہ آپ کی توبہ قبول ہوگی، ہمیشہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں آپ رہیں گے۔ ان چیزوں سے بچیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے، حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔